جن کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ، بٹتی ہیں نعمتیں ان کے در سے صدا، ایسی گود سے سیکھی تھی جس میں وفا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے دیکھا کہ اپنے نانا سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور فرمایا حسین کل ہماری ملاقات ہونے والی ہے۔ وہ اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بی بی سکینہ اپنی بہن اور اہل بیت ساتھ کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا آقا، کیا ہوا، آپ نیند سے اٹھ گئے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے خواب میں اپنے نانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور دیدار ہوا ہے اور فرما رہے ہیں کہ حسین ہماری کل ملاقات ہوگی، تو ہماری کل شہادت یقینی ہے۔ مگر ان 72 میں سے جتنی اہل بیت عورتیں تھیں، اپنی بہنیں، اپنی گھر والیاں، اپنی بیٹیاں، ان سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا میری بیٹیاں مجھ سے ایک وعدہ کرو، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کرا۔ اٹھائیے تاریخ طبی، اٹھائیے ابن کثیر، اٹھائیے البدایہ والنہایہ، اٹھائیے تاریخ کتب، اٹھائیے، ان میں سے یہ بات آپ کو ملے گی کہ 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساری عورتوں کو جمع کیا اور فرمایا مجھ سے وعدہ کرو کہ کل عین ممکن ہے کل ہماری شہادتیں ہو جائے، کل ہماری گردن ہمارے جسم سے الگ کی جائے اور ہمارے جسم پر گھوڑوں کو دوڑایا جائے، مگر اے ہماری بیٹیاں، اے ہماری گھر والیاں، اے ہماری قوم کی بیٹیاں، مجھ سے وعدہ کرو کہ پردہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ میری ماں فاطمہ پردے والی تھی، میری ماں فاطمہ اتنی پردے والی تھی، اتنا پردے کا اہتمام کیا کرتی تھی کہ فرمایا کرتی تھی میرے چہرے پر نظر میرے بیٹوں کی پڑتی تھی، یا مرتضیٰ کی پڑتی تھی یا مصطفیٰ کی پڑتی تھی، کبھی بھی غیر شخص کی نظر، غیر محرم کی نظر میں امی فاطمہ کے چہرے پر نظر نہیں پڑی، اور نہ ہی میں فاطمہ کی نظر کسی غیر محرم شخص پر پڑی۔ اس لیے میری ماں فاطمہ بہت بڑی پردے والی تھی، اور ہم ایمان والے ہیں، ہم اسی لیے تو نکلے ہیں اس قرآنی احکامات کے لیے، اپنے نانا نبی کی شریعت کے احکام کی بقا کے لیے، اسلامی احکامات کی بقا کے لیے، اسلامی شریعت و سنتوں کے لیے تو ہم نکلے ہیں۔ اگر ہم نے پردہ کھو لیا، پردے کا دامن چھوڑ لیا، تو کون پردہ کرے گا؟ دنیا میں پردہ نہیں رہے گا، تو کل پردہ نہیں چھوڑنا۔ اور ہم آج کسی بھی نسل سے تعلق رکھیں، اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہمارے پاس پردہ رہا ہے۔ 9 اور 10 محرم الحرام کو کیا ہوتا ہے؟ ہماری قوم کی بیٹیاں روڈوں پر، گلیوں روڈوں اور بڑی ہی مجلسوں، بڑے ہی جلسوں میں ہماری بیٹیاں ننگے سر چل رہی ہیں۔ یہ تو ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس سے پیچھے ہٹ گئے، ان کے نقش قدم تو چھوڑ لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا میں لڑنے کا مقصد یہی تھا کہ اسلام کے احکامات کا سر بلند ہو، اسلام کے احکامات کا جھنڈا لہرا رہا ہو، مگر ہم تو بالکل ان سے پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت حسین تو اس بات کا تلقین کر رہے تھے کہ ہمارا سر جدا ہو جائے، جسم سے پردہ نہ چھوڑنا۔ اور اس کے علاوہ دوسرا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت سے یہ وعدہ لے رہے تھے کہ ان اللہ مع الصابرین، ہم ایمان والے ہیں، اور قرآن پاک بار بار فرما رہے ہیں اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اگر ہمارا کل 10 محرم کو یہ جسم سے گردن الگ ہو جائے، ہمیں صبر کرنا ہے، اللہ کی طرف سے سمجھ کر، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے دین کے لیے تکلیفیں، مشقتیں، شہادتیں برداشت کر کے بھی ہمیں صبر کرنا ہے، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، ایمان والے صبر کیا کرتے ہیں، ایمان والے صبر کیا کرتے ہیں۔
اور ساری رات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات تہجد پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، پوری امت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. ساری رات فجر تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے سامنے آہو گری اور زاری کرتے گزارتے ہیں. مگر ہم اپنے دامن میں دیکھ لیں، ہم 10 محرم کو کیا کرتے ہیں؟ بس آپ سارے عقل والے تھوڑا سوچ لیں. اس کے باوجود بھی ہم اس بات کے لائق ہیں کہ ہم حسینی بلوائیں. اور